نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فریدا مینوں مار کے منکر فریدا مینوں مار کے منکر نکی کر کے کٹ واہ پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ فریدا خاک نہ نیندیے خاک جیانا کو جیوں دیا پیران تھلے مویا اوپر ہو مختوم و متشم عزت ماب پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ محمد ساجد الرحمن صاحب دامت برکاتکم العالیہ آستانہ عالیہ مزار شریف حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ نعمت علی چشتی صاحب برادر محترم حضرت علامہ محمد عمر حیات قادری صاحب مہمانان گرام قدر برادران اسلام میں دھڑکتے دل لرزتے ہونٹوں اور کبکباتے وجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے اس بزم کے سالار شمع محفل جان محفل صدر گرامی قدر حضرت اللہ پیر صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب علم میں ادب میں فکر میں سوچ میں اپروچ میں اور ہم خالی خطیب ہیں وہ خطیب ہیں اور خطیب بھی کیسے ہمدرد طبیبوں جیسے خطیب واہ یہ تو آپ کا اپنا پانا ہے ظاہر ہے ان کے سامنے میرے جیسے فقیر کی لب کشائی میں احباب کا اور حضرت کا شکر گزار ہوں میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم ہم حیرتم کے تحکام بچے کار کشتمار برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام
آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واہ لیکن سرکار نے اللہ کی زمین پر جو نمونہ اور نقشہ مخلوق کو بتایا، بن کے دکھایا، حضور علیہ السلام جلوہ فرما تھے اور سرکار سوکھے ٹکڑے چبا رہے تھے اور خاک پر، خالی زمین پر جلوہ گر تھے، اور عرب کی ایک دریدہ دہن اور منہ پھٹ عورت جو اپنے شر میں مشہور تھی، جس کی زبان کے شر سے زمانہ پناہ مانگتا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو سیدھی وہ آفت کی پرکالا سرکار کی طرف آئی۔ اب صحابہ کرام اسے روک بھی نہیں سکتے تھے کہ سرکار سامنے جلوہ گر ہے، اور وہ سیدھی حضور کی طرف آ رہی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو آتے ہی اس نے پہلا زہریلا تیر جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ اس نے کہا کہ یہ کس انداز میں بیٹھے ہو، غلاموں کی طرح؟ ظاہر ہے حضور خاک پر بیٹھے ہیں اور بڑے عز و نیاز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا یہ کس طرح تم غلاموں کی طرح بیٹھے ہو؟ سرکار کی گردن مبارک اور خم ہوئی، پلکیں جھک گئی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کا غلام ہی تو ہوں، اللہ میں اپنے رب کا غلام ہی تو ہوں۔ امام کے لفظ منہ سے یہ لفظ سج رہا ہے، پیکرے حسن کے دہن سے یہ لفظ سج رہا ہے، میں غلام ہی تو ہوں۔ اس کا پہلا وار خطا ہوا، پہلا تیر قضا ہوا۔ اس نے دوسرا وار کیا۔ اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، آپ کھا رہے ہو، کسی کو کہتے بھی نہیں ہو۔ سرکار کے ہاتھ میں جو نوالا حضور نے ہاتھوں میں وہ سنبھالا اور ہاتھ دست رحمت بڑھایا، لے تو بھی کھا۔ اب اس نے جب حضور کے دستے کرم میں نوالا دیکھا، اس نے کہا کہ ہاتھوں والے نوالے سب دیتے ہیں، لطف تو تب ہے کہ نوالا دو منہ والا۔ واہ کملی والا، آئی تھی کیا بن کر اور گئی صاحب حیا بن کر۔ زمانے کی منہ پھٹ اور زمانے میں مشہور تھی بے حیا، لیکن جب سرکار نے دیکھا کہ منہ والا نوالا مانگ رہی ہے، حضور نے منہ والا نوالا منہ سے نکالا، ہاتھ میں سنبھالا اور اس کو جب پکڑایا اس نے بھی سیکنڈ نہیں لگایا، بس وہ نوالا اس نے اپنے اس دریدہ دہن منہ سے لگایا۔ پتہ نہیں اثر تاثیر کا بادل، برستا بادل کہاں سے آیا، بس اس کے منہ میں نوالے کا جانا تھا کہ اس کے سر کو جھکانا تھا۔ اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ آئی تھی زمانے کی بے حیا اور گئی تو زمانے کی با حیا، سر اس کا وہیں پہ جھک گیا۔
آنکھیں اس کی بیگ گئی، غرور تکبر کی گردن ٹوٹ گئی، اور دنیا والوں کی ایک دریدہ دہن عورت سے جان چھوٹ گئی۔ حضور کی عاجزی، حضور کی نیاز مندی نے کیا اثر دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج عجز نیاز کا سبق پھر پوری امت کو ملا۔ آپ اور ہم، خواجہ غلام فرید کہتا تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رول میاں تیمان۔ آج غرور تکبر اندر ہی اندر ہمیں چاٹ رہا ہے، بے شک اندر ہی اندر ہمیں کھائے جا رہا ہے، صحیح بات ہے، اور ہر شخص خدا بننے کی فکر کر رہا ہے۔ ہر گردن میں سریا ہے، ہر گردن تنی ہوئی ہے، بے شک، اور پتہ نہیں کتنے بت ہیں جو ہمارے اندر اس بت میں چھپے ہوئے ہیں۔ کہیں علم کا بت ہے، کہیں فقیری کا بت ہے، کہیں دولت کا بت ہے، کہیں قومیت کا پندار اور بت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صنم خانے میں بس رہے ہیں، اور صنم ٹوٹ نہیں رہے، جان چھوٹ نہیں رہی، لیکن صدقے ان کے جنہوں نے صرف اصنام حرم نہیں توڑے، انہوں نے ہر بت کو توڑا تھا، رشتہ رب سے جوڑا تھا، اور بھٹکے ہوئے آہو کا منہ حرم کی طرف موڑا تھا۔ ان کے پاس لگتا ہے کوئی پیار کا کوڑا تھا، تن کے آتا تھا، غلام بن کے جاتا تھا۔ اور وہ شخص کہتے ہیں کہ جو مکے کی آنکھ کا تارا تھا، حسن میں دہکتا ہوا انگارہ تھا، جس کی گردن کبھی یوں نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے لجپال کریم کی آغوش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے پیار کے تیر نے اس شخص کو ایسا جھکایا کہ وہ شخص پرندوں کو تک تک کے کہہ رہا تھا، آئے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، آئے کاش میں سوکھی گھاس ہوتا، آئے میں راہ قدم کا ہوتا، مجھے کوئی جلا دیتا، میں نیست و نابود ہو جاتا۔ یہ صدا کس نے سکھائی ہے؟ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس پیکر محبت نے سکھایا ہے۔ علامہ عمر حیات صاحب جو کچھ فرما رہے تھے وہ سبق یہی ہے صوفیاء کا، کہ یہ میں کے بت کو توڑتے ہیں۔ ظاہر ہے جی بت کو تو وہی توڑے گا جس کا اپنا بت ٹوٹا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، واہ، جو اپنے اندر پورا صنم خانہ لے کے پھر رہا ہوگا، وہ کسی کا صنم کیا توڑے؟ بے شک صحیح بات، وہ کسی کا رشتہ، جس کا اپنا رشتہ نہیں جڑا وہ کسی کا کیا جوڑے؟ جس کے اپنے پل کے پھٹے ٹوٹ چکے ہیں۔ اسی لیے ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے بغار شریف کے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا، ہم نے قبلہ صاحبزادہ صاحب کو دیکھا۔ واہ، کیا بات، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا جو نہیں ہے وہ کہلانا چاہتی ہے، ہر تن کا اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے پہاڑ بولو، جو قطرہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دریا بولو، جہاں خاک اور غبار اڑ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سمندر بولو، اور ہم بولتے ہیں، ہم برسر میدان بولتے ہیں،
اور بن کے پہلوان بولتے ہیں اور بے دھیان بولتے ہیں اور بڑے بڑے جوان بولتے ہیں. جنہیں طریقت کی توئے کا پتہ نہیں انہیں ہم رہبر طریقت بولتے ہیں. جن کو استنجا شریف نہیں آتا ہم انہیں رہبر شریعت بولتے ہیں. پتہ نہیں کس حوصلے سے منہ کھولتے ہیں بولتے ہیں. لیکن یہاں پیر طریقت کہتے ہوئے بھی کم از کم لفظوں کی آبرو رہے گی. حضرت علامہ کہتے ہوئے علم کی عزت رہے گی. سبحان اللہ. بہت خوب. اور یہ وہ واحد شخصیت ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جن کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کی علمی طبقوں میں آبرو ہے. اور ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ اس فرد اور مرد کی وجہ سے ہمارا چہرہ سرخ رو ہے. اللہ پاک نے یہ شخص یہ فرد میں نے کہا کہ ہم نے حضرت خواجہ علامہ زمان خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا ہم نے انہیں دیکھا ہے. انہیں دیکھا ہے ان کا پتہ چلا. اس کو کہتے کون کہتا ہے خدا بھول گئے کل ہی دیکھا تھا تمہیں کہ خدا یاد آیا. کل ہی دیکھا تھا تمہیں کہ خدا یاد آیا. تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا. اس لیے ہم ان ہستیوں کو سلام کرتے ہیں جن ہستیوں کے وجود سے یہ وجود موجود ہے. اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سجادہ نشین آستان عالیہ بگار شریف ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی. یہ دعویٰ مدعی والا دعویٰ نہیں ہے یہ دعوت والا دعویٰ ہے. یہ جو الدعوت والارشاد یہ جو ہے نا پرلی نجدیوں کی اولاد یہ اسی لفظ پہ پوری دنیا سے چندہ کھاتے ہیں. لیکن ڈائریکٹر جنرل کوئی ہے اور کسی اور کے کاندھے پہ لوئی ہے. اس لیے دعوت ارشاد یہ علم کی دنیا ہے. اور پھر خطیب پاکستان تو ہم سارے ہیں بلکہ ایک بزرگ تو کہہ رہے تھے کہ خطیب پاکستان وہ ہوتا ہے جسے پورے پاکستان میں جمعہ پڑھانے کی جگہ نہ ملی. ظاہر وہ خطیب پاکستان ہی ہوگا. دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے. تو اصل میں ایک ہی خطیب پاکستان ہوتا ہے جو فیصل مسجد کا خطیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اس لیے ہم جن بزرگوں کا عرس ہو رہا ہے ان کی عظمت کو سلام ہم کرتے ہیں. بے شک ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں لیکن محفل تو صاحبزادہ صاحب کے نام کرتے ہیں. اس لیے کہ ان پر خطابت کی چادر بھی حسین لگتی ہے اور سجتی ہے فٹ ہے. بسا اوقات پگڑیاں میری طرح بڑی ساری باندھتے ہیں لیکن فٹ نہیں آتی. جبے بھی کہتے ہیں مجبب مکبب داختہ پرداختہ اور حضرت علامہ پیر طریقت خود ساختہ. اس لیے الحمدللہ خطابت کی چادر بھی سونی لگتی ہے سچتی ہے خوبصورت لگتی ہے. اور علامہ کہیں تو لفظ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی نے صحیح جو
اس کو کہتے ہیں انصاف ہوا، عدل ہوا۔ ظلم یہ ہوتا ہے جو چیز جہاں کی نہ ہو وہاں رکھ دو، ظلم۔ جوتا سر پہ دھر لو، ظلم ہے، اور جوتا پاؤں پہ آ جائے، انصاف ہے۔ دستار سر پہ ہے، انصاف ہے، دستار پاؤں میں چلی گئی، ظلم ہے۔ تو جو جس کا لقب ہے، جو جس کا لقب عزت کا سبب ہے، ظاہر ہے دیتا رب ہے۔ اس لیے ہم حضرت کو، آپ کی آمد کو بے شک، لیکن اس کے باوجود پھر عجز ہے، نیاز ہے، انکسار ہے، اسی لیے ہمیں پیار ہے۔ یعنی جو آدمی بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، آج آپ ہاتھ ملانے جائیں نا کسی حضرت علامہ کو، کسی حضرت پیر طریقت کو، تو وہ ہاتھ بھی پہلے ہاتھ دیکھ کے ہاتھ دکھاتا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے کہ ہاتھ میں نوٹ کون سا ہے، وہ کار پہ نظر رکھتا ہے کہ صاحب کار ہے یا بے کار ہے۔ آج جس مصیبت میں ہم الجھے ہوئے ہیں، بہت کم ہیں جو سلجھے ہوئے۔ واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو پھر ہاتھ پورا نہیں ہوتا، وہ ادھورا بھی نہیں ہوتا۔ چہرہ ادھر ہوتا ہے، ہاتھ ادھر ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ ملانے کا انداز نہ مدینے والے نے دکھایا ہے، نہ مکی محبوب کے ہاں آیا ہے۔ میرے محبوب کی عادت تھی، چھوٹے بچے جو ملنے آتے تھے، میرے حضور کا مکھڑا بھی ادھر ہوتا تھا۔ ہیں ہم پیر طریقت، ہیں ہم حضرت علامہ، ہیں ہم رہبر شریعت، لیکن یہ شریعت کون سی ہے کہ پیر طریقت کا ہاتھ ادھر ہے، منہ شریف ادھر ہے۔ اسے کوئی سکھائے طریقت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر میں کچا ہے، اللہ اکبر، اس نے آ کر کائنات کے مطلق پیر، علم اطلاق محبوب، اس کا ہاتھ جو پکڑا ہے، محبوب کا چہرہ بھی ادھر ہے، ہاتھ بھی ادھر ہے، ساتھ بھی ادھر ہے، کائنات بھی ادھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے تو کھینچا نہیں ہے، ہاتھ تھام لیا ہے، کھینچا نہیں ہے۔ کوئی بڑھیا آ گئی ہے، لجپالا میری بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں، مدنی محبوب ساتھ جا رہے ہیں۔ محبوب نے کبھی نہیں ڈھونڈا مجھے یہ بولو، مجھے یہ بولو، مجھے یہ بولو، محبوب نے یہی کہا مجھے بس رب کا بندہ بولو۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور اس مرشد مطلق نے، اس محبوب علی اطلاق نے جن کو سکھایا، جو پہلا پیر کہلاتا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری۔ آپ کو کوئی بندہ ملنے آیا، در کھڑکایا، اوپر چھت پہ بیٹھے، اللہ کے سامنے رو رہے تھے، اٹھ کے دیکھا کون ہے، آنسو کی برسات تھی، آنسو گرے اور آنے والے کے کپڑوں میں جا لگے۔ اوپر سے صدا دی، آنے والے کپڑے دھو لینا، کپڑے دھو لینا، ایک گناہگار کے آنسو ہیں، تیرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری آپ جانتے ہیں جتنے یہ پیر فقیر ہیں، سب کا آخری منزل وہی ہے، آگے رحمت کی گلی ہے، مولا علی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور بارش نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاؤ بارش ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے ہوگی؟ کہا جو بڑا کوئی سیاہکار ہے نکالو اس شہر سے۔ فرمایا پھر حسن بصری جا رہا، سب سے بڑا پاپی تو حسن بصری ہے، سب سے بڑا سیاہکار تو حسن بصری ہے، نکالو اسے تاکہ رحمت کا جھالا برسے۔ حضرت بایزید بستامی، اللہ اکبر، نام آتا ہے، گردنیں خم ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک بچہ ملنے، اٹھ کے ہاتھ ملائے، لوگوں نے کہا حضور یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی تعلیم؟ آپ نے فرمایا اس کے گناہ مجھ سے بہت تھوڑے ہیں، میں
जवान आया उसको भी उठ के, हजूर उसको तो नहीं थे, ये तो जवान है। फरमाया इसके भी थोड़े हैं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मेरे ज्यादा हैं। फिर एक बूढ़ा आया उसको भी उठ के, सरकार इसके तो फिर बराबर होंगे, इसको क्यों? फरमाया इसकी दाढ़ी के चिट्टे बाल देख रहे हो और फिर इसकी नेकियां बहुत ज्यादा होंगी मुझसे, क्योंकि उम्र ज्यादा है, नेकियां ज्यादा होंगी। अल्लाह अकबर। सुनने वाला समझ गया कि ये ताजीम के बहाने हैं, ये अपने आप को मिटाने के निशाने हैं। सुभान अल्लाह। अपने आप को मिटाए जा रहे हैं और बुलंदियां लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये है नियाज़मंदी। अब हजरत साहब से हम मिले, आपने इस तरीके से इज्जत अफजाई फरमाई, तिनको को भी खबर हुई कि हम भी हैं। और यही मुर्शिद का कमाल होता है। वो मुर्शिद नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता जो किसी को उठता देखे और पांव रख के दबाए, बड़ा वो होता है जो छोटे को बड़ा कर दे। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरगद के दरख्त कभी बड़े नहीं होते। बरगद के दरख्त की आदत ये होती है किसी दरख्त को उठने नहीं देता। दरख्त वो है जो खुद भी सरफराज और सर बुलंद रहे, जो उसकी छांव में आए वो भी अर्जुमंद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आलिया बुगाशीर। इसलिए जिंदाबाद। हमारे इन बुजुर्गों ने यही पढ़ा, यही पढ़ाया, यही सीखा, यही सिखाया। और पीछे पलट कर आप देखेंगे हर बुजुर्ग इसी आजिज़ी नियाज़मंदी के सबक में, इसी रास्ते में, इसी राह में, इसी राह वफा में। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आज कोई मजलिस पूरी नहीं होती, सुनी रहती है जब तक उनका जिक्र ना आए। लेकिन वो शख्स भी क्या कह रहा है कि सवारी में तौबा भरी, कितने गुनाह किए थे आरिफ़े खड़ी ने, सवारी में तौबा भरी, मैं हाँ बेइतबार, फिर तेरे दर तौबा की थी बख्शी बख्शना, मैं पापी शर्मिंदा आसी की तेरे दर आऊं। ये लफ्ज वो कह रहे हैं जिनके दामने जिंदगी पे दाग नहीं है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन ख्वाजा फखर जहान रहमतुल्लाह अलैह, आप खड़े थे रसूलुल्लाह के दर पर, और हालत ये है कि औलिया का इमाम है, लेकिन कहते हैं कि दर कुए तो औहदी हम चू सगा फुता दास्त, गाह न गुफ्ताई बहु के तू आज सगा ने टीसती, कि आहदी तेरे दरवाजे के पत्थर पे कुत्ते के साथ पड़ा है, कुत्ते की तरह संग की तरह पड़ा है, कभी आते जाते पूछ तो सही तू किसका है। उन्हें दौड़े धिगड़े खादड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त विकादड़ी हाँ, तेरे बांधी अदी मैं बांधी हाँ, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदा। ये आजिज़ी का सबक है, ये इज्ज़ का सबक है, यही वलियों का सबक है। हमारे अंदर जितने बुत हैं उनको तोड़ना चाहिए, अपना मुख मक्के मदीने वाले की तरफ मोड़ना चाहिए, तकब्बुर को छोड़ना चाहिए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।